اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ قادیانیت سے متعلق ایک بحث کا آغاز ہو گیا تھا، کیونکہ ہمارے علم میں یہ آیا تھا کہ قادیانیوں نے خاص طور پر ماڈل ٹاؤن کو اپنا ایک مرکز اور اپنا اڈا بنانے کا فیصلہ کیا، اور اس کا ہمیں تجربہ بھی حاصل ہو گیا۔ کچھ نوجوان اہل سنت کے نوجوان میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے میری توجہ اس طرح منصرف کرائی کہ یہاں پر یہ اپنی جمعے کی نماز کے لیے اوپن گراؤنڈ استعمال کر رہے ہیں اور اس میں لگا لیتے ہیں پارٹیشن وغیرہ، اور بڑی یوں سمجھیے کہ بڑی مہم کے ساتھ دونوں طرف کی سڑکیں بند کر کے، اور جو بھی لوگ مسافر ہیں انہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ آئیں یہاں جمعہ پڑھیں، اور بعض لوگ مغالطے میں وہاں جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے انہوں نے کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں، کیونکہ انہوں نے مجھے لا کر قانون دکھایا۔ پاکستان میں جو قانون نافذ ہے وہ یہ ہے، چاہے یہ کہ وہ نافذ نہیں ہے بالفعل، لیکن ہے قانون کی کتاب میں تو موجود ہے کہ قادیانی اپنے کوئی جو بھی ان کے نزدیک بھی ان کے مذہبی شاعر ہیں، ان کو مسلمانوں کی شکل میں برملا علی الاعلان ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو دھوکہ دینی بات ہو گئی کہ لوگ سمجھیں گے یہ مسلمان ہی ہیں۔ اب جب انہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پوری جو مرکزی اسمبلی تھی، نیشنل اسمبلی، اس کے فیصلے کے تحت قرار دیا گیا بالاتفاق کہ قادیانی غیر مسلم ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ تو فیصلہ ہوا پارلیمنٹ کا اس بڑے پیمانے۔ بعد میں پھر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ تو ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے، بھٹو کے زمانے میں۔ تو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اسی کی گویا کہ فردر سٹیپ کے طور پر یہ بات طے کی گئی اور قانون بنا دیا گیا کہ وہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے اور مسجد کی صورت پر نہیں بنا سکتے کہ گزرنے والے کو یہ خیال ہو کہ یہ مسجد ہے۔ اسی طرح وہ اگر کوئی اسلامی شاعر کا ارتکاب کریں گے علی الاعلان تو بھی یہ قابل تعزیر ہے، جرم ہے۔ وہ اپنے کئی احاطوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر جو چاہیں کریں، لیکن کھلے میدان میں آ کر جو شاعر اسلامی، بہرحال ان لوگوں نے سب کچھ اڈاپٹ تو کر رکھا ہے۔ سب سے بڑی بات تو وہ ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کا اقرار کیا ہے کہ وہ نبی ہے، اس نے ہمارے درمیان فصیل حائل کر دی ہے۔ اب جو اس کو مانتے ہیں ان کے نزدیک ہم کافر ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ حالانکہ قائد اعظم کا کتنا بڑا احسان تھا کہ چودھری ظفر اللہ خان کو انہوں نے فارن منسٹر بنایا پاکستان کا، لیکن جب ان کا انتقال ہوا ہے قائد اعظم کا تو اس کی جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوا۔ وہ شخص موجود رہا، جو دوسرے ممالک کے سفراء آئے ہوئے تھے، ظاہر بات ہے وہ مسلمان تو نہیں تھے، کوئی عیسائی تھے یا کوئی اور تھے، ہندو تھے، بدھ تھے، جو بھی تھے۔ اب چونکہ قائد اعظم کا انتقال تھا ایک مملکت کے صدر کا، تو وہ لوگ سبھی موجود تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نماز میں شریک نہیں ہوئے، وہ مسلمان تو نہیں تھے۔ ان کے ساتھ کھڑا رہا یہ شخص۔ اس نے یہ بات، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تم شریک کیوں نہیں ہو تو اس نے کہا دیکھو بھائی، مجھے یا تو مسلمان سلطنت کا کافر وزیر سمجھ لو یا کافر سلطنت کا مسلمان وزیر سمجھ لو۔ میرے نزدیک یہ کافر سلطنت ہے، میں اس کا مسلمان وزیر ہوں چونکہ میں قادیانی ہوں۔ اب تمہارے نزدیک یہ اسلامی مملکت ہے تو میں کافر ہوں، پھر میں اس کی نماز کیسے پڑھوں؟ تو بہرحال ان چیزوں کی وجہ سے جو دھوکہ دینے والا معاملہ ہو گیا، ورنہ کوئی اور لوگ ہوں یہاں پہ، ہمیں ان سے تعارض نہیں ہے۔ عیسائی بھی ہیں، اپنی تبلیغ کرتے ہیں، کوئی خلاف ان کے رد عمل نہیں ہوتا، الا یہ کہ کہیں یہ واقعہ پیش آ جائے یا کوئی یعنی خام خواہ کو شوشہ کوئی شرارتی لوگ اٹھا لیں کہ انہوں نے قرآن کی یہ جو ہے وہ بے حرمتی کی ہے، تو یہ تو پھر تحقیق سے معلوم ہو سکتا ہے کہ واقعتاً کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ لیکن ایک وقت میں جو اس پر تو ان کا احتجاج ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ان کے جو ہے چرچ ہے، ان کی ساری اور تبلیغ ان کی ہو رہی ہے اور بڑھ بھی رہی ہے تعداد ان کی، لیکن اس کے خلاف کوئی رد عمل تو ہمارے یہاں نہیں ہے۔
تو یہ ہے اصل میں وہ بات۔